مهما يطول الدرب فالحق معه. دیکھیں، میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نرالی شان عطا فرمائی، نرالا مقام عطا فرمایا اور اپنا محبوب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ کائنات کے اندر اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ آمنہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اللہ نے آپ کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ میں اور آپ کبھی زندگی بھر بھی، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ تمام کائنات کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور تمام دنیا کے دریاؤں سمندروں کی سیاہی بن جائے اور آمنہ کے در یتیم کی صفات کو لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، وہ کلمے تو ٹوٹ جائیں گی، سیاہی تو خشک ہو جائے گی، لیکن امام الانبیاء کی صفات کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتا۔ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، سارے کے سارے نبی اللہ کی مرضی سے دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی کی دعا کا ثمر بن کر نہیں آئے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، بڑی عجیب بات۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی کسی کی دعا کا ثمر بن کر نہیں آیا، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی ہے، اللہ نے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی کہ ابراہیم دعا کرنا تیرا کام ہے اور اپنا آخری پیغمبر، اپنا محبوب تیری جھولی میں ڈال دینا میرا کام۔ لیکن دعا بھی ایسے نہیں کرنی، دعا کے لیے بھی کچھ چیزیں شرط ہیں۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے پے در پہ امتحانات ڈالے کہ بچہ دیا 87 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسی کی نسل سے میرے اور آپ کے نبی نے پیدا ہونا تھا۔ پھر بیٹا دیا اور پیار کرنے کا حکم نہیں، بیٹے کو اٹھاؤ اور عرب کے لکو تک صحرا میں چھوڑ کے آؤ۔ اماں ہاجرہ کو اٹھایا، ہماری اماں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو لیا، بچے کو لیا، ستو لیے تھوڑے سے اور عرب کے صحرا میں آ کے چھوڑ دیا۔ یہ دراصل ابتدا تھی میرے اور آپ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کی، کہ اس مقام پہ چھوڑا جس مقام پہ ریت کے ٹیلوں کے نیچے بیت اللہ شریف دبا ہوا تھا، اس کو نکالنا تھا، اس کو بنانا تھا۔ اللہ نے پے در پہ امتحان ڈالے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں 100/100 نمبر حاصل کر لیے۔ ایک تو یہ امتحان آیا پہلا کہ بیٹے کو پیار نہیں کرنا، چھوڑ کے آؤ، صحرا میں چھوڑ دیا، 100/100 نمبر لے لیے۔ دوسرا امتحان یہ آیا، اس سے پہلے یہ امتحان آیا کہ گھر کے اندر توحید کا ڈنکا بجا دیا اور اماں نے گھر سے، ابا نے گھر سے نکال دیا۔ پھر امتحان یہ آیا کہ بت خانے کے اندر چلے گئے، سارے بتوں کا کریا کرم کر دیا، سب کو توڑ دیا، کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا سر پھوڑ دیا اور بڑے حضرت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ انہوں نے کہا جب میلے سے واپس آئے کہ یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا کہ ابراہیم بتوں کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، اس نے کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا تو انہوں نے کہا بھائی جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں ڈال دیا جائے، بھڑکتی آگ میں ڈال دیا جائے۔ بھڑکتی آگ میں ڈال دیا، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ میں یہ مختصر کر کے آگے جانا چاہتا ہوں، پھر ادھر ہی تقریر ورنہ ساری ہوگی۔ اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن جا۔ اللہ گلزار کا کیا مطلب؟ فرمایا گلزار کا مطلب یہ ہے کہ جس میں نہ گرمی رہے نہ ٹھنڈک رہے، اے سی کا سما ہو جائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بدن پر رسیاں تھی وہ تو جل گئی، لیکن اللہ کا حکم دیکھو کہ بال ایک بھی نہیں جلا، ساری کائنات کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، ساری کائنات. جب اللہ نے حکم دیا نا قل یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ساری کائنات کی آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے، 100/100 نمبر لے. اب جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، قرآن نے کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. جب ساتھ دینے کے قابل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم آیا کہ اپنی پیاری چیز کو قربان کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے اسماعیل سے زیادہ تو پیارا کوئی نہیں، لہٰذا انہیں قربان کرنے کے لیے پوچھتے ہیں بیٹا مجھے یہ حکم آیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو آپ کو حکم آیا ہے وہ آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. اس میں بھی 100/100 نمبر حاصل کر لیا. اب پیدر پہ امتحان آئے، سب میں 100/100 نمبر حاصل کیے. اب باری آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مانگنے کی کہ امتحان کے بعد شاگرد استاد سے مانگتا ہے، بیٹا باپ سے مانگتا ہے، بیٹی ماں سے مانگتی ہے، اماں میں نے یہ کام کیا ہے، ابا میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، مجھے انعام دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگنے لگے. اللہ نے فرمایا پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا. جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میری ذریت میں میری نسل میں ایک رسول مبعوث فرما. اللہ نے فرمایا تیری دعا کو قبول فرما لیا. دعا تیری ہے، محبوب میرا ہے، ہاتھ تیرے ہیں، محبوب میرا ہے، الفاظ تیرے ہیں، پیغمبر میرا ہے، جا میں نے اپنا پیغمبر تیری جھولی میں ڈال دیا. آدم علیہ السلام آئے، کسی کی دعا کا نتیجہ بن کر نہیں آئے. شیس علیہ السلام آئے، کسی کی دعا کا ثمر بن کر نہیں آئے. ادریس علیہ السلام آئے، کسی کی دعا کا ثمر بن کر نہیں آئے. نوح علیہ السلام آئے، کسی کی دعا کا ثمر بن کر نہیں آئے. ابراہیم علیہ السلام آئے، کسی کی دعا کا ثمر بن کر نہیں آئے. حتیٰ کہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام آئے، کسی کی دعا کا ثمر بن کر نہیں آئے. لیکن آمنہ کے در یتیم کی جب باری آئی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر بنا دیا. اس لیے میرے رات کے نبی نے ارشاد فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں. کہو سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی جب دنیا کے اندر آنے کی باری آئی، اللہ نے اس کے لیے سرزمین مکہ کا انتخاب کیا، بہترین خطے کا انتخاب کیا، ملکوں میں بہترین ملک کا انتخاب کیا، ماں میں بہترین ماں کا انتخاب کیا، والد میں بہترین والد کا انتخاب کیا، اور اللہ نے حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا. کہو سبحان اللہ. اب میلاد کی بات کریں نا، حضور کی ولادت کی، مختصر کرنا ہے. ایک تو یہ کہ جس مہینے میں یہ بیٹا میرے پیٹ میں آیا آدم علیہ السلام نے خوشخبری سنائی. دوسرے مہینے میں ادریس علیہ السلام نے خوشخبری سنائی. تیسرے مہینے میں شیس علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ یہ کائنات کا سردار ہے، یہ نبیوں کا نبی ہے، یہ امام الانبیاء، اللہ نے اے آمنہ تجھے امانت عطا فرمائی ہے. اور چوتھے مہینے کے اندر نوح علیہ السلام نے خوشخبری سنائی. پانچویں مہینے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری سنائی. چھٹے مہینے کے اندر اسماعیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی. ساتویں مہینے کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام نے خوشخبری سنائی. آٹھویں مہینے کے اندر اسماعیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی. نویں مہینے کے اندر اسماعیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی. ایک عام بچہ تھوڑا تھا، کوئی معمولی بچہ تو نہیں تھا نا، امام الانبیاء، اللہ کا محبوب دنیا میں تشریف لا. آمنہ کہتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا، میرے بدن سے خوشبو مہکتی رہتی ہے، خوشبو آتی رہتی ہے.
جناب عبد المطلب ایک دن گھر کے اندر آئے، دیکھا پورا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے. ابھی آپ پیٹ کے اندر پورا گھر مہک رہا. انہوں نے ایک بی بی کو بلایا اور اس کے ذریعے پیغام بھیجا کہ آمنہ سے کہو کہ خوشبو نہ لگایا کرے، کیونکہ بیوہ بھی ہے اور ہماری بیوہ عورتیں ایسے خوشبو کا استعمال نہیں کرتی جیسے آمنہ بے درے خوشبو کا استعمال کر رہی ہے. چنانچہ اس نے آ کے بتایا کہ آمنہ، بڑے میاں جناب عبد المطلب نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ خوشبو استعمال نہ کیا کریں، آپ کی مہربانی. اما آمنہ کہنے لگی نہیں، میں نے جب سے بیوہ ہوئی ہوں، جب سے جناب عبداللہ دنیا سے گئے، ان کا وصال ہوا، میں نے خوشبو استعمال نہیں کی، میں نے بناؤ سنگار نہیں کیا، اس دن سے میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. لیکن عجیب بات ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے، میرے جسم سے خوشبو مہکتی رہتی ہے. فرماتی ہے جب میں باہر جاتی ہوں عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کرتی ہوں. اگر کسی پتھر پہ میرا پاؤں آتا ہے، پتھر جو ہے موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے. جب میں پہاڑوں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں، وہ مجھے سلامی پیش کرتے ہیں. اور جب دھوپ پڑتی ہے، میں عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کرتی ہوں. دھوپ میرے سر پہ نہیں پڑتی. آمنہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بادل میرے سر کے اوپر سایہ کر دیتا ہے. بادل میرے سر پہ سایہ کر دیتا ہے. فرماتی ہیں میں کنویں پر پانی بھرنے جاتی ہوں، میری سہیلیاں بھی پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں. وہ ڈول کھینچتی کھینچتی تھک جاتی ہیں. جب میرے ڈول کھینچنے کی باری آتی ہے، مجھے ڈول کھینچنا ہی نہیں پڑتا، پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے. آمنہ کہتی نہیں مشاہدات کے ساتھ یہ بچہ میرے پیٹ سے پیدا ہوا. جب اس کا جنم ہوا اس وقت گھر کے اندر بھی غربت کی وجہ سے عجیب حالات تھے. گھر کے اندر دیا تو موجود تھا، لیکن غربت کی وجہ سے اس کے اندر تیل موجود نہیں تھا، دیا نہیں جل رہا تھا، اندھیرا تھا. صبح ابھی ہو رہی تھی، پو پھوٹ رہی تھی، وڈا ویلا تھا. اس وقت حضور علیہ السلام جب دنیا میں آپ نے قدم رکھا، میں نے عجیب بات دیکھی کہ اس بچے کے اندر سے نور نکلا. میرا سارا گھر روشن ہو گیا. میں نے آسمان کی طرف دیکھا، سارا آسمان نور سے بھر گیا. واقعات میں لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کیا ہوا؟ کیسر و کسرا کے محلات کے 14 کنگرے زمین بوس ہو گئے. جب آپ دنیا میں تشریف لائے، دریائے سادہ جس کی پوجا ہوتی تھی یکدم خشک ہو گیا. وہ ایران کا تشکرہ جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا ایک دم سے بجھ گیا. جناب عبد المطلب نے آپ کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور جناب باہر لے کر آئے، خانہ کعبہ میں لے کر پہنچے. خانہ کعبہ کا طواف کرایا، 7 چکر لگائے. جب طواف مکمل ہوا، آپ کو لے کر خانہ کعبہ کے سامنے گئے. خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ 360 بت آپس کے اندر ٹکرائے اور ٹکرا کر زمین بوس ہو گئے، زمین پر گر گئے. اور ان کے اندر سے آواز آنے لگی، اللہ اللہ اللہ، کہو سبحان اللہ. جناب عبد المطلب جب ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے، دوست آ گئے، رشتے دار آ گئے، احباب آ گئے، آ کر مبارکباد پیش کرنے لگے کہ بہت پیارا بچہ، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو پوتا دیا. آمنہ اما آمنہ اس کا سہارا بن گیا. کہنے لگے کہ جناب یہ تو بتائیں، سردار تھے نا حضرت عبد المطلب، یہ تو بتائیں کہ اس بچے کا کوئی نام بھی رکھا ہے کہ نہیں؟ جناب عبد المطلب کہنے لگے میں نے اس کی اماں سے پوچھا. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کے نام کے متعلق جب بھی سوچا دل سے آواز آئی محمد، دل سے آواز آئی محمد محمد محمد. وہ کہنے لگے بڑے میاں ایسے اس نام کا بچہ تو پورے عرب کے اندر کوئی نہیں، اس نام کا بچہ تو پورے عرب کے اندر کوئی نہیں.
जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हजूर के चेहरे से कपड़ा हटा दिया, फरमाया बच्चे को देखो, इस तरह का बच्चा तुम्हें पूरे अरब के अंदर कोई नजर आया? उन्होंने कहा नहीं नजर आया। फरमाया फिर ये नाम भी निराला, ये बच्चा भी निराला, किस्मत वाला, सुभान अल्लाह, हसीन और जमील। मैं कहता हूँ आमना ने देखा तो कहने लगी बेसाख्ता कि मेरे बच्चे जैसा किसी का बच्चा नहीं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, फरमाया ऐसा बच्चा कहीं नहीं देखा। बिरादरी ने देखा, ऐसा बच्चा कहीं नहीं देखा। गैरों ने देखा, कहा ऐसा बच्चा कहीं नहीं देखा। अपनों ने देखा, कहने लगे ऐसा बच्चा कहीं नहीं देखा। और दुश्मनों ने देखा, कहने लगे ऐसा बच्चा नहीं देखा। हलीमा सादिया आ गई, हजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया, सीने से लगाया, कहने लगी ऐसा बच्चा मैंने पहले कभी नहीं देखा। अल्लाह ने अर्श पे लोगों की गुफ्तगू को सुन लिया। जिब्रील को बुलाया, जिब्रील, फरमाया जी रब्बे जलील, फरमाया हाजिर हो जा। जिब्रील हाजिर हो गया। जिब्रील तू बता, तूने मेरे मोहम्मद जैसा कोई देखा? तूने मेरे मोहम्मद जैसा कोई देखा? जिब्रील कहने लगे अल्लाह, मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम तक और यूसुफ अलैहिस्सलाम तक और ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम बच्चे देखे। मूसा अलैहिस्सलाम को जब दरिया की मौजों के हवाले कर किया जा रहा था तो मैं ही था, या अल्लाह उसे उसकी माँ ने संदूक में डाल दिया था, मैंने मौजों के हवाले कर दिया था और फिरौन के महल की तरफ उसका मुंह फेर दिया था। मैंने देखा, अल्लाह ने फरमाया ऐसा देखा? फरमाया अल्लाह नहीं, सारी कायनात के बच्चे मैंने देखे, ऐसा बच्चा मैंने कोई नहीं देखा। आफा के हादर दीदाम, मेहरे बुता वर्जीदाम, मेहरे बुता वर्जीदाम, बस यार खूबा दीदाम, लेकिन तो चीजें दी गई। बहुत बच्चे देखे लेकिन ये बच्चा बड़ा निराला शान वाला। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तो कैसे देख सकता था ऐसा बच्चा? कायनात के अंदर हसीन और जमील माँ जबीन मैंने पैदा ही नहीं किया। कायनात के अंदर ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा। अल्लाह ने फरमाया तू देखता कैसे? मैंने बनाया ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील एक बात और बताऊं? फरमाया या अल्लाह बता। फरमाया माँ के पेट के अंदर मैं बच्चों की शक्लें सूरतें तख्लीक करता हूँ। अल्लाज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ा यशा, माँ के पेट में जिस तरह की चाहता हूँ शक्लें बना देता हूँ। किसी को मोटा बनाया, छोटा बनाया, काला बनाया, निराला बनाया, सफेद बनाया, पीला बनाया, अल्लाह की मर्जी जिस तरह का बनाए। फरमाया मैंने अपने मोहम्मद की मुसव्वरी जिस कलम के साथ की, वो कलम से मुसव्वरी करके मैंने कलम ही तोड़ दिया। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। जैसा मैंने मोहम्मद को बनाया वैसा मैंने किसी को भी नहीं बनाया। फर्श पे माँ ने रखा मोहम्मद, अर्श पे अल्लाह ने रखा अहमद। मोहम्मद का मानी तारीफ किया गया और अहमद का मानी अपने रब की जो तारीफ करे, अपने रब की जो तारीफ। फिर अल्लाह ने हुस्न भी तो अजीबो गरीब अपने पाक पैगंबर को अता फरमाया था ना। सारी कायनात का हुस्न एक तरफ और मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया का हुस्न एक तरफ। अम्मा आयशा सिद्दीका पैगंबर की रफीका, बाग नबूवत की अंदलीबा, इंतहाई बासलीका, मोहम्मद की रफीका, अबू बकर की बेटी, सिद्दीक की बेटी, सिद्दीका का सुभान अल्लाह। उसके पास मक्के की औरतें आई, आके कहने लगी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बड़ा बाकमाल था। कहने लगी कि औरतों ने जब देखा ना, मिस्र की औरतों ने यूसुफ का हुस्न, तो दम बखुद हो गई और उन्होंने बजाय फल काटने की अपनी उंगलियां काट डाली। अम्मा आयशा सिद्दीका ने फरमाया ये भी कोई बात है? मेरे पैगंबर को जिसने देखा और ईमान की नजर से देखा, उंगलियां नहीं काटी, गर्दनें ही कटा डाली। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कायनात का आधा हुस्न अता फरमाया था। आधी कायनात का हुस्न एक तरफ और यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न एक तरफ। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को सारी कायनात के हुस्न के बराबर हुस्न अता फरमाया, बल्कि उससे बढ़कर अता फरमाया। अगर मैं इसको यूं कहूं समझाने के लिए बेजाना होगा
کہ ساری کائنات کا حسن ایک طرف، یعنی جمادات کا حسن، نباتات کا حسن، حیوانات کا حسن، جنگلوں کا حسن، آبشاروں کا حسن، پانیوں کا حسن، جھرنوں کا حسن، چشموں کا حسن، سمندروں کا حسن، محبت کا حسن، اور پھولوں کا حسن، رنگوں کا حسن، بہاروں کا حسن، ریگزاروں کا حسن، صحراؤں کا حسن، گلزاروں کا حسن، چاند ستاروں کا حسن، آسمانوں کا حسن، جنت کا حسن، اور عرش کرسی کا حسن، لوح محفوظ کا حسن، لوح قلم کا حسن، ساری کائنات کا حسن، حتیٰ کہ فرشتوں کا حسن، جبریل کا حسن، میکائیل کا حسن، پیغمبروں کا حسن، آدم علیہ السلام سے لے کر یوسف علیہ السلام تک، یوسف علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ساری کائنات کا حسن ایک طرف، میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ کا حسن ایک طرف۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہما دارند کے تو تنہا داری۔ اگر ساری کائنات کی صفات کو ملا لیا جائے، ایک گلدستہ بنا لیا جائے، جیسے وہ گلدستہ لگایا ہوا ہے، اس میں سارے نبیوں کی صفات کو جمع کر کے ایک ایک پھول ہر نبی کی صفت کا لگا دیا جائے، میں آپ سے کہوں کہ اس کا نام کوئی رکھے تو آپ اس کا نام یقیناً یہ رکھیں گے کہ محمد۔ ہر نبی کی صفت جس سے خوشبو کی طرح مہک رہی ہے، اس کا نام میرا اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو نام محمد کی بات کر رہا تھا کہ محمد وہ جس کی اپنے بھی تعریف کریں، بیگانے بھی تعریف کریں، حتیٰ کہ شناخواں بھی تعریف کریں، خطبہ بھی تعریف کریں، اصفیاء بھی تعریف کریں، اتقیاء بھی تعریف کریں، اولیاء بھی تعریف کریں، انبیاء بھی تعریف کریں، صلحاء بھی تعریف کریں، رؤساء بھی تعریف کریں، سارا جگ جس کی تعریف کرے، کائنات کا رب عرش پہ جس کی تعریف کرے، اسے محمد کہتے ہیں کہ ایسا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو ایسا حسین و جمیل اللہ نے پیغمبر عطا فرمایا، جو اس کو دین عطا فرمایا، جو دین لے کر آیا، جو قرآن لے کر آیا، جو حدیث لے کر آیا، تو وہ بھی بڑی اہم ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو دنیا کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا، تو ہم آپ کے دین پر چلیں گے تو نجات پائیں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے تو نجات پائیں گے، آپ کی سنت کو اختیار کریں گے تو نجات پائیں گے، نماز روزے کی پابندی کریں گے تو نجات پائیں گے، تلاوت قرآن کی پابندی کریں گے تو نجات پائیں گے۔ انٹرنیٹ کے اندر نجات نہیں ہے، موبائلوں کے اندر نجات نہیں ہے، گانے بجانے میں نجات نہیں ہے، ڈراموں کے اندر نجات نہیں ہے، نجات ہے تو محمد رسول اللہ کی پیروی کے اندر ہے۔ بس یہی میرا درس ہے کہ اماں فاطمہ کے حیا کو اپنائیں، وفا کو اپنائیں، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی راج زہرا، مقام کون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، خودی کے سر کا ہے تاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہے تیرے کمی زہرا۔ وآخر دعوانا